نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام ماہ جون 2023 میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سوالات بھیجنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ میں اس لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں اور شروع میں بھی اور آخر میں بھی پروگرام کے بیان اس لیے کرتا ہوں کہ کمنٹس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ امیر تنظیم کو سوالات کیسے بھیجے جائیں۔ لوگ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو ان سب حضرات کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوال بھیجنا چاہ رہے ہیں جو کہ فقہی نوعیت کا نہ ہو تو آپ ہمیں markaz@tanzeem.org جو اس وقت لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس ای میل ایڈریس پہ آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ جی ہمارا پروگرام جو ہے امیر سے ملاقات وہ چل رہا ہے اور لوگ جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں، تیکھے سوالات بھی ہوتے ہیں، عام فہم بھی ہوتے ہیں، تو سب کو ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ اس میں آپ کی اجازت سے اصل میں کیونکہ یہ دو طرفہ عمل ہے، سوائے اس کے کہ جو سوالات کرنے والے ہیں وہ اس وقت میرے سامنے تو نہیں ہیں، لیکن دو طرفہ عمل اس معاملے میں ہے کہ سوالات آ رہے ہیں، اس میں تنقید کا بھی انداز ہو سکتا ہے اور تنقید تعمیری بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جس کو آپ نے کہا ذرا مشکل سوالات ہو سکتے ہیں، تیکھے سوالات ہو سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دو طرفہ عمل ہے کہ جس سے شاید میری بھی لرننگ ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم کلاس روم میں دیکھتے ہیں کہ ایک استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے تو سوالات اگر اس کے طلباء کی طرف سے آتے ہیں جی، تو اس کے بھی ذرا ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ کبھی ایک اینگل کو وہ بیان کر رہا ہو، ایک بات کو ایک اینگل سے بیان کر رہا ہو، لیکن دوسرا اینگل اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں، قرآن کریم سوال و جواب کا انداز رکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سوال و جواب کا انداز ہمیں ملتا ہے۔ شاید کسی فورم پر ہم نے یہاں بات کی تھی کہ دو معروف کتابیں ہیں مصر کے عالم دین کی، رسول اللہ علیہ السلام کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات، اور دوسری کتاب ہے صحابہ کرام کے سوالات اور رسول اللہ علیہ السلام کے جوابات۔ تو تفہیم کے لیے، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی تربیت کے لیے، کبھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کتاب و سنت کی نصوص سے بھی ملتا ہے، تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ناظرین اسکرین پر ہمیں سن رہے ہوں گے اور ڈائریکٹ شیئر انٹریکشن کبھی کبھار ہو سکے گا، لیکن آئیں تیکھے بھی آ جائیں اور تنقید والے بھی آ جائیں، جس سے اللہ ہمیں توفیق دے ہم کھلے دل سے تنقید بھی قبول کریں اور جہاں ہمارے لیے اصلاح کا پہلو اصلاح کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، ہم سیدھا اپنی سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ رضا الحق صاحب ہمارے ایک لاہور سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب، تنظیم اسلامی میں کسی سرکاری ملازم نے شامل ہونا ہو تو اس پر کیا پابندیاں ہوں گی، یا سرکاری ملازمین کی تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا وہی ہے جو باقی لوگوں کے لیے ہے؟ اور پھر اس میں وہ ایک اور سٹیپ آگے چلے گئے، کیونکہ جب کبھی اس باطل نظام کے خلاف جد و جہد کا موقع آیا تو سرکاری اہلکاروں بالخصوص پولیس ملازمین جو تنظیم میں شامل ہوں گے وہ کیسے اپنی تنظیمی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے؟ برائے مہربانی تفصیلاً رہنمائی کریں۔ یہ اگرچہ سوال تو ہے لیکن یہ پورا ایک گھنٹہ مانگتا ہے جواب دینے کے لیے، اور اس کی گنجائش نسبتاً ابھی کم ہے جی ہمارے ہاں، پاس، لیکن بہرحال یہ سوال آتے بھی ہیں اور اس سوالات کے تناظر میں سوالات کرنے والے عملاً بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو میں اس کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بنیادی بات تو ہے کہ ہم جس دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، ہم نے بارہا اس پروگرام میں ذکر کیا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ کامل دین ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد اس دین پر عمل کرنا بھی، اس دین کی دعوت دینا بھی، اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، اور کل نجات پانے کے لیے ان فرائض کو انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر اجتماعیت کے معیارات کیا ہوں یہ بھی اس نشست میں اور اس سیریز میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اب وہ چاہے ملازمین سرکاری ہوں، سرکاری ادارے کے ہوں، نیم سرکاری ادارے کے ہوں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے ہوں، یا پھر ہمارے وہ نوجوان جو شاید ابھی تعلیم کے مراحل میں، ان کے بھی سوالات آتے ہیں، تو ذمہ داریاں تو ہر ایک پر ہیں۔ ہاں، ایک لائن ڈرا کی جائے گی کہ مسلمان خواتین بھی تو ہیں، مگر ان سے دینی تقاضے اس نوعیت کے نہیں جو مسلمان مردوں سے ہیں، یہ بھی فرق آ جائے گا۔ صحیح۔ اب ڈائریکٹلی سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا سرکاری ملازمت اختیار کرنے والے تنظیم اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں، یا ہماری پالیسیز بارے میں کیا ہے؟
تو بالکل ہم تو دعوت ہر ایک کو دینا چاہیں گے، اور ہمیں ہر ایک کو دعوت دینی، ہر ایک سے مراد ملک کے اندر رہنے والے تمام طبقات کو دعوت ہم نے دینے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ یہ ہمارے ریاستی ادارے ہوں یا دفاعی اداروں کے افراد ہوں یا امن و امان کو مینٹین رکھنے والے اداروں کے ساتھی ہوں یا اور دیگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں، نیم سرکاری ادارے ہوں، دعوت تو ہم نے ہر ایک کو دینی، اور دعوت پہنچ بھی رہی ہے الحمدللہ۔ اب اگر کوئی ہمارے بھائی جو سرکاری ادارے میں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور ممکن ہے کسی ذمہ داری پر بھی ہوں، تو کیا وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے شامل تو ہونا چاہیے، البتہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا بعض اداروں کی طرف سے کوئی پابندیاں تو نہیں ہے، ادارے کی طرف سے کوئی قواعد و ضوابط تو ایسے نہیں ہیں کہ جو ایسے حضرات کو کسی اجتماعیت میں یا دینی اجتماعیت میں شامل ہونے سے منع کرتے ہوں۔ اب اس منع کرنے کے نتیجے میں اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ذرا وہ ٹیکنیکل فقہی مسئلہ ہے جس کو ہم توریہ کہتے ہیں، کہ وہ شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں، اظہار نہیں کرتے اس کا ایک شکل، اور ایک یہ کہ اگر وہ جھوٹ بول کے خدا نخواستہ کوئی ایفیڈیوٹ ان کو سائن کرنا پڑتا ہے، تو اس جھوٹ یا غلط بیانی کے حق میں ہم بالکل نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں۔ لیکن ایسا کوئی ایفیڈیوٹ ان سے نہیں لیا جاتا، اور ان کو کوئی ممانعت کے پہلو بھی نہیں ہے، کوئی قواعد و ضوابط کا ایسا معاملہ نہیں ہے، تو بٹ نیشنل موسٹ ویلکم ان کو شامل ہونا چاہیے، ایک بات۔ اگلی بات یہ ہے کہ جسے اگلے مرحلے کے تعلق سے انہوں نے کلام کیا کہ کل کو اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ اس نظام باطل کے حوالے سے جد و جہد کے جو ہم قائل ہیں، اچھا یہ وضاحت بھی ہم بارہا ہم کر چکے ہیں کہ منہج انقلاب نبوی، یہ یہاں بھی کتاب رکھی ہوئی بانی تنظیم اسلامی کے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تقریباً 11 خطبات جمعہ کا حاصل، ایک ان کا معروف خطاب ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہاں بھی ذکر کیا، اس کے ذیل میں سوالات کا بھی ذکر کیا کہ ہم اس پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے راستے سے انقلاب نہیں آنے کا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے، البتہ وہ پرامن جد و جہد ہوگی، یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی موقع آ سکتا ہے کہ ہم نظام کو چیلنج کرنے کی بات کریں، اس پر غالباً سوال یہ آیا کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آئے گا اور اس نوعیت کے ادارے کے کچھ افراد ہوں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہمارے پاس ایسے بھی رفقا یا ساتھیوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، ہمیں تو ادارے کے ساتھ یا تو غلط بیانی کرنا پڑے گی یا کوڑن رکھنا پڑے گا، ہم کام نہیں کر سکیں گے، انہوں نے ادارے چھوڑ دیے، انہوں نے کوئی اور سوئچ کی اپنی جاب کو یا کوئی بزنس کی طرف آیا۔ شامل فارملی نہ ہو لیکن آپ تعاون کر سکتے ہیں، آپ پروگرامز کے اندر آ سکتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخری بات اس میں یہ ہے، نٹ شیل، یس ایسے ادارے کے افراد شامل ہو سکتے ہیں، مگر ہم ان کو غلط بیانی کرنے یا جھوٹ بولنے کا مشورہ نہیں دیتے، اور اگر ان کے ادارے کچھ ادارے کے پروٹوکولز ان کو روکتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ وہ ایک جس کو ہم حبیب کہتے ہیں ہماری تنظیم کی اصطلاح میں، کوئی صاحب باقاعدہ فارملی جوائن نہیں کرتے مگر ہم سے متفق ہوتے ہیں، ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرامز کے اندر آتے ہیں، اس کیفیت کے اندر وہ آ جائیں۔ رازق بہرحال وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل میں اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس وقت دیکھا جائے کہ تنظیم اسلامی کیا کہہ رہی ہے۔ جی، تنظیم اسلامی وہ کہہ رہی ہے جو ایک عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، جی، یعنی کہ اس اپنے آپ کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہاں سے ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ایک آخری لیول پر جاتی ہے، ایک جس کو ہم کہیں کہ ایک منظم جد و جہد۔ تو یہ تو دین کے احکامات بنیادی ہیں۔ بلکہ آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں، خوش قسمتی سے ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے نا ایک تیر سے دو شکار، وہ کہتے ہیں ایک تیر سے تین شکار۔ کیا مطلب؟ بندہ کسی خطے میں پیدا ہوتا ہے تو بٹ نیچرل خطے سے محبت بھی ہوتی، اور وہاں کے رہنے والوں کا اس پر حق بھی ہے کہ تم یہاں پلے بڑے ہو تو کوئی پے بیک کرو۔ بندہ کسی قوم کا فرد ہوتا ہے تو بٹ نیچرل قوم سے محبت بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا تقاضا ہے کہ بندہ بڑا ہو کر کچھ ہمیں سرو کرے گا۔ بندہ ایک، ہم اسلام کو دین کہتے ہیں، بندہ ایک مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے، اور بٹ نیچرل مذہب کا تقاضا ہے کہ اس کے جو بھی جس مذہب کو مان رہا ہے اس پر وہ عمل کرے۔ جی، تو قوم کا بھی تقاضا ہوتا ہے، خطے کا بھی تقاضا ہوتا ہے، مذہب کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ملک اسلام کے نام پر، اسلام ہمارا دین، تو ملک اسلام کے نام پر دوسری بات ہو گئی، اور آج ہم بہت سی زبانیں بولنے والے اس پاکستان میں، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، پشتو بولنے والے، ان کو جوڑا کس چیز نے؟ اسلام نے جوڑا۔ تو ہمارے اتنی خوش قسمتی کا معاملہ ہے کہ اگر اسلام مضبوط ہوتا ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے، اسلام پر عمل ہوتا ہے اور اسلام کو ہم لاتے ہیں تو یہ قوم مضبوط ہوتی ہے، اور اسلام پر عمل ہوتا ہے تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، تنظیم اسلامی کیا تقاضا کر رہی ہے؟ وہی جو دین اسلام کے تقاضے ہیں، اور آپ کے ہمارے آئین میں کیا لکھا ہے؟ اس ریاست کا آفیشیل ریلیجن کیا ہے؟
اسلام گو کہ ہم اسلام کو دین کہتے ہیں، انگریزی والے ریلیجن نہیں کہتے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ نمبر 2، آپ کا ہمارا آرٹیکل 31 کہتا ہے ریاست کے چلانے والوں کی ذمہ داری کہ یہاں کے رہنے والوں کو ماحول دی جہاں وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھ بھی سکیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد میں طے کر کے رکھ دیا کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی اور کتاب و سنت کے خلاف قانونی بنے گا۔ تو یہ تو ہمارا دینی فریضہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہمارا آئینی حق ہے کہ اس مملکت خدا داد میں اللہ کا دین قائم ہو۔ تو یہ کوئی نہ دین کے خلاف بات ہے، نہ آئین کے خلاف بات ہے، نہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات ہے۔ جن اداروں میں سے بعض کا ہم نے اشارتاً ذکر کیا وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے لگے ہوئے نا، او بھائی ان کا موٹو بھی یہی ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اصلاً تو ان اداروں کو بھی اگر ایک پاکستان کی جغرافیائی حفاظت کی کوشش کرنی ہے تو ایک اس کی نظریاتی حفاظت کی بھی کوشش کرنی ہے، جو کہ دین اسلام پر عمل اور اس کی دعوت اور اس کی نفاذ کی محنت۔ آئین پاکستان جو ہے اگر اس پہ ان لیٹر ان اسپرٹ عمل ہو جی تو سافٹ ریولوشن تو یہی ہے جی کہ اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی جی اور وہی ہم چاہتے ہیں، اور وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، جب وہ اگر آئین کے 100% مطابق بھی چل رہا ہے جی تو وہ تو آئین تو ہی تقاضا کر رہا ہے۔ اگر 2-3 شقات جن سے ہمیں اختلاف ہے جو بانی تنظیم اسلامی بھی ذکر فرمایا کرتے تھے ان کی اصلاح کا معاملہ ہو جائے اور یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن کی شقات شامل ہیں یہ اس کو سپرمیسی حاصل ہو جائے تو اس پورے دستور کے اندر اس مملکت خدا داد کو واقعتاً اسلامی ریاست بنانے کا پورا میکانزم موجود۔ الحمدللہ، اللہ توفیق دے بس کہ اس کو ہم کر سکیں۔ آمین آمین۔ محمد ابراہیم صاحب ہیں، ان کے سوالات ہیں جی 2۔ ایک انہوں نے سوال کیا کہ تنظیم اسلامی افغانستان کی ترقی کے لیے کیوں کام نہیں کرتی، جیسا کہ وہ اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ اسلامی افغانستان جو ہے وہ ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے تنظیم اسلامی؟ ماشاءاللہ، پہلے اس سوال کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہم کام کیوں نہیں کرتے، اور اس سوال کو اگر اور بڑھایا جائے تو پھر کشمیر کی بات بھی آنی چاہیے، پھر فلسطین کی بات بھی آنی چاہیے، پھر برما کی بات۔ یہاں تو ان کے بقول کہ وہ اسلامی ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ میں اصل میں جو میں نے بڑھانے کی بات کی وہ تو پھر پوری امت کے تصور کے اعتبار سے، اور بالکل بجا بات ہے کہ اگر ہم تنظیم اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے تو اگر پڑوسی ملک میں وہاں طالبان افغانستان کو اللہ نے پھر سے اقتدار دیا اور اسلامی عمارت افغانستان کی طرف پیش قدمی بڑھا رہے ہیں تو پھر ہمارا تعاون کیوں نہیں ہوتا؟ اصولی طور پہ بالکل ویلڈ سوال ہے۔ 2-3 بنیادی باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنظیم اسلامی کو، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور جب تو خود ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، دونوں کے درجات بلند فرمائے، تو ماضی میں بھی اور ماضی قریب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی توفیق عطا فرمائی ان کی اخلاقی مدد کے اعتبار سے، پولیٹیکلی ان کے حوالے سے آواز بلند کرنے کے اعتبار سے وہ ہم نے کوشش کی، الحمدللہ رب العالمین۔ البتہ یاد رہے ہماری تنظیم اسلامی کے بیک ٹائٹل پر بھی ایک عبارت لکھی ہوتی ہے جس کے آخر میں لکھا ہے کہ ہم اولاً پاکستان اور بالآخر پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عادلانہ نظام یا نظام خلافت کے قیام کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اصلاً کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے اور یہاں رہتے ہیں، یہاں پلے بڑے ہیں، یہاں کی زبان بولتے ہیں، تو حق بھی اس مقام کا اولاً ہے کہ ہم یہاں پر ہی جد و جہد کریں۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے سوال کی ذیل میں بات آئی، ملک لیا اسلام کے نام پہ 75 برس ہو گئے تو اس کا حق بھی بنتا ہے کہ یہاں پہ نفاذ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ انبیاء اور رسول کی سنت کو دیکھیں، جب تک کوئی قوم یعنی نافرمان قوم، جب تک کوئی نافرمان قوم کسی پیغمبر کی جان کے درپے نہ ہو گئی تو پیغمبر نے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا۔ ہاں جب قوم جان کے درپے ہو جاتی، اللہ کا واضح حکم آتا، پھر پیغمبر اپنے علاقے کو چھوڑا کرتے تھے۔ ان سارے دلائل اور دیگر وجوہات کے اعتبار سے ہم کہیں گے ہمارا اصل میدان پاکستان میں کرنے کا ہے اولاً، اور اللہ کرے کہ یہاں پر نظام قائم ہو تو اللہ کرے ادھر بھی ہو، اور جو پھر میں نے کشمیر فلسطین کی بات کی تھی، پھر سلسلہ پوری دنیا میں جانا، دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی اسلامی نظام یا ریاست قائم ہوگی تو اس کی ایک اخلاقی اور پوری تائید جو ہے وہ تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کا قانون وہاں جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ جی، اسی کو ہم نے کیا کہا؟ اخلاقی تائید۔ اسی کو ہم نے کیا کیا؟ پولیٹیکلی آواز کو بلند کرنا۔ اسی کو ہم نے کیا کیا؟ دستیاب جو وسائل اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے سے ان کی جو تعاون کی صورت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرنا۔ البتہ ایک اور ٹیکنیکل پہلو بھی ہے۔ اگلا ٹیکنیکل پہلو یہ کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ایک حکومت موجود ہے اور اس بہرحال ایک باؤنڈری سیٹ ہے اس کے اندر، اور ہماری حکومت نے اس وقت ابھی تک آفیشلی
طالبان افغانستان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس پر ان کو غیرت دلانے کی کوشش، توجہ دلانے کی بات ہم مستقل کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ بھائی پاکستان کیوں نہیں قبول کرتا، کیوں نہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا؟ تو کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کی باؤنڈریز ہیں، پاکستان میں ایک حکومت چل رہی ہے، اور ہم یہاں کے قوانین کی پابندی کی بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل پہلو بھی ہمارے ذہن میں رہے، اور اس کے ذیل میں ہم توجہ حکومت وقت کو دلاتے رہیں گے کہ وہ ایکسیپٹ کرے طالبان افغانستان کی گورنمنٹ کو۔ تو یہ توجہ اپنی حکومت کو دلانے کی، ان کے لیے دعا کا معاملہ، ان کے لیے تحسین کا معاملہ، ان کے اقدامات جو بھی شریعت کے نفاذ کے لیے، ان کے لیے اخلاقی تائید، ان کے لیے پولیٹیکلی آواز کو بلند کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دستیاب ہمیں عطا کیے ان کو بروئے کار لا کر ان کی مدد کرنا اپنی بساط کے مطابق کیا ہے، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی صاحب کی طرف سے ایک اور سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی ان لوگوں کے ساتھ کیوں تعاون نہیں کر رہی جو اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا نام لیا ہے، وہ جو میں یہاں نہیں لے رہا، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ بھی اقامت دین کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو تنظیم ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیوں تعاون نہیں کر رہی؟ پہلے تو اقامت دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اقامت دین سے ہماری مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کے لیے احکامات اور رہنمائی دیتا ہے، اور تقاضا کرتا ہے کہ بندے انفرادی زندگی میں بھی اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی کی دعوت کی کوشش کریں، اور اللہ کی بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، جس کے نتیجے میں عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، حقوق و العباد ہوں، ادھر بھی اللہ کی اطاعت چلے، اور گھریلو زندگی، معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی، ریاستی معاملات، عدالتی معاملات، اس سب میں بھی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ جو بس میں ہے وہاں تو فوراً عمل، اور جو بس میں نہیں اس کی جد و جہد، تاکہ کل نظام زندگی پر اللہ کی حاکمیت، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا، 12 ہم نے ذکر کیا، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں جو ذکر آیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس نظام زندگی کو رسول اللہ کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، اسلام کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، آپ کا مشن۔ اب یہ جو سوال ہے کہ جو لوگ اقامت دین کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے تصور اقامت دین کلیئر ہو۔ اگلی بات، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین کا غلبہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا، البتہ ہم سے جو تقاضا ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے کا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کہنے کا مطلب ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں جد و جہد کرنے کے، مگر دین کو سامنے رکھ کر، مشن کو سامنے رکھ کر، نتیجے کہ ہم مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب جو کوئی بھی ہو، جن صاحب کا ذکر یا کسے باشد، اگر تو وہ کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے اس بات کرنے کو تو مجھے اور آپ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو نبوی مشن ہے نا، اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد۔ البتہ اگر ایسے صاحب یا ایسے افراد جو انڈیویجولی اپنی انفرادی حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت ضروری ہے، جماعتی زندگی ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی نبی موجود ہیں، 2 نبی موجود ہیں، جماعت میسر نہیں آئی، صاف انہوں نے کوڑا انکار کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ جا کے قتال کیجیے، جماعت میسر نہیں، کام نہ ہوا تو یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا۔ تو جو عادی یعنی یہ بات کر رہے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے، اور ان بھائیوں کو گزارش کریں گے کہ جماعتی زندگی میں آئیں۔ جو آپ کو جماعت آپ سمجھتے ہیں، دلائل ہم پیش بھی کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بہتر لگتی ہے کہ یہ دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے لگی ہوئی ہے، اس کو جوائن کریں۔ اور ایک سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ نہیں بھی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، تو پھر ہماری گزارش ہے آپ اپنی جماعت بنائیے، یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے افراد کے تعلق سے۔ جی، اب کچھ جماعتیں بھی ہیں۔ سپوز ہمیں ایسے کوئی فرد مل جاتے ہیں جو پوری طرح اس کی بات کر رہے ہیں، جی، تو کیا تنظیم اسلامی ان کو اپروچ کرے گی، ان سے انٹریکٹ کرے گی، ان سے سمجھے گی، اور ان کو بھی کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا تو بالکل مشن سٹیٹمنٹ وہی ہے تنظیم کا ہے، تو کیوں نہ آپ جو ہے وہ ایک بڑے گروپ کو جوائن کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی اس کی تقویت کا باعث بنے؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں دین کی دعوت پیش کرنی ہے، جیسے پہلے سوال کے ذیل میں آیا، تو دعوت تو ہر طبقے کو دینی، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں، نیم سرکاری اداروں کے لوگ ہوں، تعلیمی اداروں کے لوگ ہوں، کاروباری افراد ہوں، تجارت کرنے والے ہوں، پروفیشنلز ہوں وغیرہ۔ تو دعوت جب چلے گی تو بٹ نیچرل دعوت دینے والوں سے بھی انٹریکشن ہوگی،
یا ہونی چاہیے. تو اگر ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے تو بٹ نیچرل دعوت کے کام کے دوران میں ایسے ہم مقصد لوگوں سے رابطہ ہونا چاہیے، ان سے کلام کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے. قبول کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، شامل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن اگر پہلا پرائمری کام کہ نہیں اقامت دین پیش نظر ہے، قلب دین کی جد و جہد پیش نظر ہے، ایک بندے کی بات کلیئر ہے، تو پھر اگلے اسٹیپ کی اس کو دعوت دینا بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عمومی دعوت کا عمل چلے گا یا چلتا ہے، چلنا چاہیے، تو اس کے ذہن میں اس طرح کے لوگوں سے انٹریکشن ہو تو میں سمجھتا ہوں تک یہ بات پہنچانا چاہیے. یہ ہوا افراد کا معاملہ. لیکن بعض جماعتیں بھی تو ہیں نا، دینی جماعتیں ہیں، ان میں سے بعض دینی جماعتیں سیاست میں بھی ہیں، انتخابی سیاست کے اندر، بعض نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہاں منہج، میتھڈالوجی، طریقہ کار کا فرق تو آتا ہے، لیکن کئی دینی جماعتیں، حضرات، اہل علم، وہ بھی کوشاں ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین سر بلند ہو، اس کی جد و جہد ہونی چاہیے. اب ان کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو ایک اصول قرآن کریم وہ بھی دیتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور یہاں ہم خیر کا ہی جذبہ رکھیں گے تو اگلے حصے کی طرف میں نہیں جا رہا. تو جہاں کہیں بھی اجتماعی طور پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہو، پاکستان میں ہو رہی ہو، پاکستان سے باہر ہو رہی ہو، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے وسعت ہونی چاہیے، ان کے لیے ہم دعا بھی کریں، خیر کے جذبات رکھیں، خیر کے انداز میں ان کا ذکر کریں، اور ان سے کوئی خیر ہم حاصل کر سکتے اس کی بھی کوشش کریں. ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے. بحث آتی ہے طریقہ کار کے اعتبار سے، جو ہم پچھلے پروگرامز میں کرتے چلے آئے. بعض کا خیال ہے بس دعوت کا کام ہو جائے گا تو دین غالب ہو جائے گا. ہم بات کر چونکہ سب سے بڑے داعی تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تلوار اٹھی. بعض کا خیال ہے کہ نہیں، تلوار اٹھانی پڑے گی. پھر ہم نے کہا بالکل حضور نے اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا وہ فیزیبل نہیں ہے. بعض کا خیال ہے کہ انتخابی سیاست کا راستہ ہی واحد راستہ ہے. ہم نے کہا 75 برس کی تاریخ بھی بتا رہی ہے، پاکستان کے معروضی حالات کو بھی دیکھ لیجئے، اس طرح ہونے والا نہیں ہے. حضور کو تو مکی دور میں بادشاہت کی پیشکش ہو گئی تھی، حضور نے قبول نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ کار کا اختلاف رہے گا، مگر جذبات اچھے رکھنا یہ تو بنتا ہے ہمارا. اور پھر ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کچھ مشترکات ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہم مشترکہ بات کریں. مثلا ہم نے اسی فورم پر بات کی ہے انسداد سود کے حوالے سے، عدالتی کاروائی جو وفاقی شرعی عدالت میں ہوئی، وہاں کچھ حضرات انفرادی طور پر بھی آتے تھے، اور تنظیم اسلامی کی طرف سے وکلاء اور ذمہ داران بھی جاتے تھے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی وکلاء اور ذمہ داران جاتے رہے اور جاتے رہیں گے جب تک وہ کیس چلتا ہے. یہ مشترکہ معاملہ. اسی طریقے پر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا، اس کے پیچھے کچھ حضرات اور افراد نے انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کام کیا. جماعت اسلامی نے بھی کیا، جمعیت علماء اسلام کے بھی بعض حضرات نے، اور تنظیم اسلامی نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. اس کو ہم کہتے ہیں مشترکات. اور اگر یاد ہو ہمارے ناظرین کو، گزشتہ کسی نشست میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم کوئی اقدام کے مرحلے میں جائیں گے تو بانی تنظیم اسلامی فرماتے ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متفقن علیہ منکر کے خلاف ہم آواز کو بلند کریں، ایسا منکر جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. تو اب سود کی بات آ گئی، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات آ گئی، بے حیائی فحاشی کی بات آ گئی، یہ سارے منکرات ہیں نا، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف طریقہ کار کا رکھنے کے باوجود مشترکات پر ہم کار ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے. اور اسی طرح تنظیم اسلامی کی پالیسی رہی ہے اور اب بھی ہے کہ بعض ایسے فورمز جس پر مختلف جماعتیں تشریف لاتی ہیں، ان کے حضرات تشریف لاتے ہیں، ان میں ہم شامل رہے ہیں، اور کچھ مشترکات پر وہاں پر ہم کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے سامنے رہنا چاہیے. اچھا، اس میں بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سود کے حوالے سے آپ نے دو تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کا نام لیا، ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے آپ نے 2 کی بجائے 3 جماعتوں کا نام لیا. جماعتیں تو بہت ہیں جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتوں کا کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہ اس بہت بڑے جو ایشو ہے اس کے اوپر وہ اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے، یا ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ایک ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک ایسی چیز جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ، اعلان جنگ ہے، اس پر جو ہے خاموش ہے. اسی طرح ایک ایسا معاملہ کہ جہاں پر کہ خلقت میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور پورا خاندانی نظام کو جڑ سے اکھیڑ کے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں بھی بس کچھ لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے. آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے میں ذکر کر دیتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. کب؟ جب یہ وفاقی شرعی عدالت کا 2022 میں رمضان میں ڈیسیژن آیا تھا. رمضان کے کچھ دنوں کے بعد ان سے وقت لیا، انہوں نے شفقت فرمائی، وقت بھی دیا. تو انہوں نے بھی کہا کہ اول تو اس ڈیسیژن کے بعد
ہمارے دینی طبقات کی طرف سے جو آواز بلند ہونی چاہیے تھی وہ بلند نہیں ہوئی ڈیسیجن کے بعد. میں نے کہا ڈیسیجن سے پہلے کہ جو ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی ہم نے محنت نہیں کی. اتنے بڑے صاحب علم مفتی صاحب کی بات میں ذکر کر رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ شاید ہماری پرائرٹیز، جی ہاں، ہم ایک بڑی دینی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ بڑے پیمانے پر پرامن دھرنے دے کر ہمیں دکھا دیے، اور اس بات کا بھی اظہار ہوا کہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا. مگر کیا آج تک کسی ایک منکر کے خلاف ہم نے دھرنا دیا؟ میں پرامن کی بات کر رہا ہوں، توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہا. کوئی ایک یہ الفاظ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے، ہمارے ناظرین اس وقت جا کے یوٹیوب پہ چیک کر لیں، 2018 میں ایک ریاست پاکستان کا بیانیہ آیا تھا. اس بیانیے کے بعد مختلف صوبوں کی سطح پر علماء کے اجلاس منعقد ہوئے تھے، صرف علماء کے. جو سندھ کی سطح کا اجلاس تھا علماء کا، اس میں تقریر تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، تقریباً 25 منٹ کی، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ سن لیجئے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ علماء سامنے موجود ہیں، میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں آج تک آپ نے کسی منکر کے خلاف کوئی تحریک چلائی؟ نہیں چلائی. یہی بات بانی تنظیم اسلامی ارلی 80s سے کہتے آئے کہ تحریک اگر ہم چلائیں گے کسی متفق علیہ منکر کے خاتمے کے لیے. اور جو آپ نے اپنے سوال میں تبصرے کے طور پر کہا کہ آپ پرائرٹی نہیں ہے، دکھے دل سے کہنا پڑتا ہے کہ جی ہاں پرائرٹی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں فقہی مباحث میں اور مسلکی اختلافات میں آپ کو 10 دن کے مناظرے ملیں گے. آپ کو رفع الیدین 1 دفعہ ہے کہ 3 دفعہ ہے، آمین بالجہر ہے یا بالسر ہے، اور فاتح خلف الامام ہے کہ نہیں. آپ کو 700 پیج کی کتابیں ملیں گی، آپ کو 10 دن کے مناظرے ملیں گے، یوٹیوب بھرا ہوا آپ کو مل جائے گا. مگر ان منکرات کے بارے میں جو چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. دس شوز کہ شاید پرائرٹی میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایسے جو اوریانی اور فحاشی کا سیلاب، اور جو ہمارے پاکستانی ٹی وی چینلز پر جو جس طرح کے ڈرامے آ رہے ہیں اور وہ بہرحال گھر گھر جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی کبھی کوئی آواز کسی نے بلند کی، کسی جماعت نے؟ مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی تھی، آپ کو یاد ہے، اس پر ہمارے بعض فاضل ججز نے کہا تھا کہ پہلے بے حیائی کی تعریف ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ہم بات کریں گے. وہ پھر آئی گئی بات ہو گئی. جماعت اسلامی میں سے بعض حضرات نے، ہم نے بھی اس کو پرسو کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے تو بینچ ہی بدل جاتے ہیں یا بینچ بنتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کارروائی قانون ایک امکان ہے کہ قانونی کارروائی کے ذریعے سے ہم جانے کی کوشش کریں، اس میں بھی روڑے اٹکانے کی باتیں کی لیکن جاتی ہیں. آئینی حق یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنی بات کو کسی پرامن مظاہرے، جی کسی اس کے تحت آپ جی رجسٹر کروا سکتے ہیں. بالکل بالکل. کوئی ایک ان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہو کہ بھائی یہ چینل جو ہے یہ تو صریحاً اللہ کے اور رمضان میں جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں استغفر اللہ. تو وہ ان کے خلاف. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نام نہاد علماء جو ہے اس میں جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلا لیا جائے، ہم سے سوال و جواب ہو جائے، اور چاہے کتنے کمپرومائزز ہمیں کرنا پڑ جائیں دین کے اعتبار سے. معاملے میں. اور جس طرح حلیہ کی وہاں پر بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بس دل دکھتا ہے. تبھی میں نے آپ سے اس سوال کے میں مزید اضافہ چاہا. اچھا سر، ایک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی میڈیسن کے بارے میں یا میڈیکل جو بھی ایشوز ہیں اس کے بارے میں کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کیمیکل انجینئر نے کوئی رائے دی ہو، کسی علم کے بارے میں اس کے ایکسپرٹ سے پوچھا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو دین ہے نا جی، وہ کھلونا بن گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اس کو کھلونا بنانے میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ بیرونی ایجنڈے کا بھی ہے کہ دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دو، ایسی باتیں کرو کہ لوگوں کو لگے کہ بھائی آپ کی بات تو صحیح ہے اور قرآن و حدیث کے اوپر سے جو ہے وہ اعتبار کم ہو. اور یہ فتنے ہمیشہ سے رہے ہیں، دین کے اوپر حملہ. اب ایک جو نام نہاد کچھ دانشوروں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جناب دین اور عبادت یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ دین صرف عبادت کا نام ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا طریقہ عبادت ہے تو یہ آپ کا دین ہے، اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت ہے تو وہ عیسائیوں کا دین ہے، ہندوؤں کا طریقہ عبادت ہے تو ہندوؤں کا دین ہے. آپ مجھے یہ بتائیے یہ ٹرم دین اور عبادت اکٹھی کیسے ہو گئی ہے؟ آصف صاحب، اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے تھوڑا میں جواب آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے بڑی قیمتی بات کی طرف اشارہ کیا کہ شبہات پیدا کر دو، کنفیوز کر دو لوگوں کو. آج سے کچھ 7-8 یا 10 سال پرانی بات ہے، ایک لیڈنگ فرنٹ لائن ہمارا چینل ہے، سیٹلائٹ چینل، اس پر ایک سیریز چلی اور آدھے گھنٹے کا وہ ایپیسوڈ ہوتا تھا. اچھا. اور اس میں 4 پروگرام انہوں نے چلائے
رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے. تو حدیث ٹاپک تھا. جو اینکر تھے وہ تقریباً پکے لبرل صاحب تھے اور 4 افراد کا گیسٹ کا پینل تھا. ان میں ایک کوئی پروفیسر صاحب تھے کسی، بلکہ 2 حضرات یونیورسٹیز کے، ایک کوئی صاحب علم مجھے کہنا پڑے گا لیکن محسوس ہوا کہ کسی تیاری کے بغیر، اور ایک کوئی عام کسی تاجر برادری سے صاحب تھے. ایپیسوڈ کا ٹائم ہوتا تھا 25 منٹ کا. 15 منٹ 10 منٹ ہوتے تھے اینکر کے پاس. کتنے رہ گئے جی؟ 15 منٹ. باقی جو افراد تھے ان کو تو مل جاتے تھے کوئی 3 منٹ یا 4 منٹ، اور جو صاحب علم جن کو کسی درجے میں حدیث کی اتھارٹی یا سنت کی اتھارٹی اور حجیت پر بات کرنی تھی، 25 منٹ میں سے ان کے پاس رہتے صرف 3 یا 4 منٹ. سوالات یہ بھی چلے، پبلک میں جا رہا ہے چینل آپ کا کہ راوی ثقہ کیسے ہوتے ہیں اور مدلس کیا ہوتا ہے اور فلاں. ابھی ٹیکنیکل پبلک کو تو نہیں پتا. تو ایک صاحب جو ایم اے عربک اور ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، ان سے میرا کلام ہوا. میں نے کہا کیا رائے ہے ان ایپیسوڈز کے بارے میں؟ کہا کچھ نہیں، حدیث پر سے اعتماد اٹھ گیا. جو ایک درجے میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے سکتا. آپ نے کہا نا کہ اگر میڈیکل، اچھا میڈیکل میں بھی برانچز ہیں، اگر کینسر سے ریلیٹڈ کسی ایشو پہ کلام کرنا ہے تو ہارٹ والا نہیں بات زیادہ کرے گا، وہ کینسر والا کرے گا. بالکل ٹھیک. وہاں تم اجازت نہیں دیتے. مجھ جیسے کو تو کوئی نہیں بلایا کہ میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ رہی کہ میں جا کے میڈیکل کی کسی ایشو پر بات کروں. آپ اجازت ہی نہیں دیں گے، آپ سنیں گے میری بات. دین کوئی سوتیلا ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ اس کو کھلواڑ بنا لو، جو چاہے اس سے بات کر لے. تو یہ بالکل ایک پلانڈ طریقے سے کنفیوژنس پیدا کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف کنفیوژن بلکہ جھوٹی باتیں پریزنٹ کی جا رہی ہیں. آپ بھی گزرتے ہوں گے، ایک عربک میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد صحیح مسلم لکھا ہوا ہے، اس کے بعد حدیث نمبر لکھا ہوا ہے 4 ڈیجٹ میں. آپ جا کے چیک کرتے ہیں نہیں وہاں پر. آپ جا کے کہاں چیک کرتے ہیں؟ جو پبلشڈ مستند نسخے آپ کے پاس ہیں ہے ہی نہیں. ایون عبارت لکھ دی، بریکٹ میں لکھ دیا القرآن، کون جا کے چیک کرتا ہے؟ ہم نے تو بھگتا ہے کیونکہ یونیورسٹی سے پڑھاتے رہے، ایسے ایسے آتے ہیں القرآن. میں نے میسج بیک کیا، بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر بس آیا لکھا ہوا ہے قرآن تو قرآن. یہ آج ہمارا منبع بن گیا ہے. آپ امام گوگل کے اوپر جا کے گوگل کر لیں، دنیا جہاں کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن غیر مصدقہ ہوا کرتی ہیں. شکوک و شبہات پیدا کرنا ایک شے ہے، اور نصوص کا حوالہ دے کر غلط باتیں انجیکٹ کرنا یا انسرٹ کرنا یہ دوسری شے ہے. اب آئی نفس مسئلہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی عبادت کا لفظ ہے. اچھا جو میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ حضرات قرآن کی آیات بھی کوٹ کرتے ہیں. جبھی تو عبادت کا لفظ آ رہا ہے، انہوں نے ورشپ نہیں کہا. جبھی تو دین کا لفظ آ رہا ہے، انہوں نے ریلیجن نہیں کہا. ان کا عبادت اور دین تو ایک طرح کے الفاظ ہیں. پشاور میں ایک مرتبہ ایک اچھے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے، تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھوں نے گفتگو رکھوا دی ایک کالج کے اندر. تو وہ سیکولرزم پر کچھ کلام کرنا چاہ رہے تھے، ہم اسلام پر کچھ کلام کرنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال بڑے آدمی تھے، پروفیسر تھے. تو میں نے گزارش کی کہ دیکھیے جب ہم سیکولرزم پر بات کریں تو گریک اس کا اوریجن ہوگا ٹرمینالوجی کا، لیکن ملے گی آج مجھے انگلش ڈکشنریز کے اندر. لیکن جب میں اسلام کی بات کروں گا تو میرے لیے تو قرآن دلیل ہے، میرے لیے سنت رسول دلیل ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی زبان عربی، تو میں عربی لغت کو لے کر آؤں گا. اب میں لفظ اسلام کو آکسفورڈ سے نہیں لوں گا، میں اس کی سورس سے لوں گا. میں لفظ سیکولرزم کو کسی حدیث کی کتاب میں تلاشی نہیں کروں گا، میں اس کی سورس پہ جاؤں گا. اگر یہ کلیئرٹی ہو تو جواب دینا بڑا آسان ہے. اب بات اگر سورہ کافرون کا بھی بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری عبادت کا معاملہ، میرے لیے میری عبادت کا معاملہ. اور وہ اس کو سنونم کے طور پر لیتے ہیں، تمہارے لیے تمہارے دین کا معاملہ، میرے لیے میرے دین کا معاملہ. اگر ہم لفظ عبادت کو کھول لیں عربی زبان سے اور لفظ دین کو کھول لیں عربی زبان سے اور کچھ آیات قرآنی سے، تو فرق بالکل واضح ہو جائے گا. عبادت لفظ عبد سے بنا. اللہ کا کلام تو کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لغوی مفہوم عبادت کیا ہے؟ تذلل، بچ جانا، جھک جانا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا. وہ کہتا وقومہما لنا عابدون، ارے ان کی قوم تو ہماری عابدون. اب عبادت گزار ترجمہ تو مشکل ہو جائے گا. کیا مطلب؟ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا فرعون اور آل فرعون نے. کہتے ان کی قوم تو غلام ہے ہماری، یہ تو بچھی ہوئی ہمارے زیر تحت ہیں، یہ ہمارے حکم کے تابع ہیں. تو لفظ عبادت کو اگر عبد سے سمجھیں، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، انگلش میں سلیو کو کہتے ہیں. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. غلام کی اپنی فری ول نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کے حکم کے تابع ہے. اور سادہ کر دوں تو ہم بندے ہیں، عبد کا ترجمہ بندہ، اللہ ہمارا معبود ہے. تو کیا ہم 1-2 گھنٹے کے لیے بندے ہیں؟
2-4 گھنٹے کے نہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں تو پیدا ہی فقط عبادت کے لیے کیا. تو ہم بندے ہیں، اس کے عبد ہیں 24 گھنٹے کے لیے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. وہ ہمارا معبود ہے 24 گھنٹے کے لیے. تو یہ کوئی بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ نہیں ہوگا. بعض لوگ ایک اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، وہ عبادات اور عبادت کو ایکویٹ کر دیتے ہیں. عبادات کیا ہے؟ موڈس آف ورشپ. معروف کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. پھر ان کی نفلی شکلیں ہو جائیں گی، عمرہ لے آئیں گے، صدقات لے آئیں گے، قربانی کو لے آئیں گے. موڈس آف ورشپ، موڈس آف ورشپ ہیں، ٹوٹل ورشپ یا ٹوٹل عبادت نہیں ہے. تو نماز، زکوٰۃ، روزہ پلرز آف اسلام ہے، ٹوٹل اسلام تو نہیں ہے نا. تو بعض لوگوں کا ایک غلط فہمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عبادت، ابھی دین پر ہم آتے ہیں، عبادت اور عبادات کو ایکویٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ عبادات ہیں، عبادت پوری زندگی مطلوب ہے. لفظ دین پر آ جائیں. دین کو اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں، اس کا ترجمہ بدلہ بھی بنتا ہے. دندہ ہوں کا مادانو، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسا کیا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. البتہ عربی زبان میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہوا کرتا ہے. لفظ ایک ہوتا ہے مگر مفہوم و معنی بدل جاتے ہیں استعمال کے اعتبار سے. قرآن حکیم کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ لغوی طور پر یہاں بھی استعمال کرتا ہے. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. مگر ہم آگے چلتے ہیں تو قرآن قانون کے معنی میں بھی لاتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 76 ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ملک بادشاہ کا دین. قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین بمانا بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کو روکتے. تو اللہ نے ایک تدبیر سجا دی، کذالک کدنا لیوسف، تدبیر سجا دی بھائی کو روکنے کی، ورنہ بادشاہ کے قانون میں تو پاسبلٹی ان کو اپنے بھائی کے روکنے کے لیے نہیں تھی. پھر قرآن کریم اس کو نظام کے طور پر بھی لاتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے. انفرادی سطح پر بالکل صحیح ہے، یہ بھی آیت کوٹ ہوگی حضرات کی طرف سے، لا اکراہ فی الدین، بالکل صحیح ہے. البقرہ آیت 256، دین میں کوئی جبر نہیں. دین قبول کرانے میں جبر نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ دین قبول نہیں کرائیں گے، لیکن قبول کرنے والے سے پابندی کرائی جائے گی. جیسے جس بچے کو میں نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلایا، وہ صبح 8 یا 12 بجے بھی اٹھے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جس کو ایڈمیشن کرا دی، اس کو 6:30 اٹھا کے 7:30 اسکول پہنچانا پڑے گا. کلمہ نہیں پڑھا، جو چاہو سو کرو، جنت الکافر ہے نا دنیا، جو چاہے سو کرے. کلمہ پڑھا تو پابندی کرائی جائے گی. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے. بہرحال تیسرا مفہوم یہ تھا کہ لفظ دین نظام، سسٹم کے معنی میں آیا. جنگ کر ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے. ایک اور مقام پر قرآن اس کو اطاعت کے معنی میں بھی لاتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے، الا للہ دین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو دین بدلے کے معنی میں، قانون کے معنی میں، نظام کے معنی میں اور اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا. ربط کیا ہے؟ بدلہ جب بھی دیا جائے گا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، پازیٹیو بھی ہوگا، نیگیٹو بھی، وہ کسی قانون کے تحت ہوگا. اچھا، قانون لکھا ہوا تو نہیں چلے گا، اس کا نفاذ ضروری ہے. قانون کے نفاذ کے لیے نظام چاہیے ہوتا ہے، اور نظام لکھے ہوئے بہت ہو سکتے ہیں. نظام وہی نظام کہلائے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہو. تو یا تو نظام کبھی بادشاہ کا چلے گا، سورہ یوسف آیت 76، یا نظام کبھی فرعون کا چلے گا، یا نظام کبھی اللہ کا چلے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو عبادت کو اگر کھولیں تو 24 گھنٹے اللہ کے سامنے جھکنا، دین کو بھی کھولیں تو پورے نظام سمیت اللہ کے سامنے جھکنا. اور یہ ٹوٹل زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ چند صرف موڈس آف ورشپ کی بات نہیں ہو رہی. ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے ایسے بات ساتھیوں حضرات کی طرف سے، وہ کہتے ہیں اسلام ریلیجن ہے. تو اگر ریلیجن، اب میں ریلیجن کو عربی سے نہیں لا سکتا، میں انگریزی سے لے کر آؤں. ریلیجن آپ آکسفورڈ اٹھا لیں، دیگر ڈکشنریز کو اٹھا لیں، کہیں لکھا ہے a set of dogmas یا a set of beliefs، یا تھوڑا آگے جائیں گے a set of instructions for personal affairs of life. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اس معنی میں ریلیجن a set of dogmas, a set of beliefs, a set of instructions for the personal affairs of life، یہ ریلیجن کی تعریف بالکل ٹھیک ہے. مگر کوئی کہے اسلام ریلیجن ہے تو اب ہمیں اختلاف ہے. اسلام تو ریلیجن نہیں ہے اس معنی میں. یا بقول بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب کہ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین. وہ اسلام انفرادی معاملات بھی دیتا ہے، عقائد بھی دیتا ہے، عبادات بھی دیتا ہے، رسومات بھی دیتا ہے، لیکن فقط انفرادی نہیں دیتا، وہ معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، سیاست کا نظام، یہ سب کچھ بھی عطا کرتا ہے. تو عبادت کو کھولیں پوری زندگی آتی ہے، دین کو کھولیں سسٹم تک پوری زندگی آتی ہے. اور عبادت اور عبادات کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کو قرآن سے، سنت کی اصطلاح سے،
عربی زبان سے بھی سیکھا جائے گا، ریلیجن کو انگریزی سے لینے کی کوشش کریں، اور وہ جو پرسنل افیئرس والا ہے اس کو دین اسلام پر چسپاں نہیں کرنا اصل میں جو پہلی بات ہے یہ آوازیں وہاں سے اٹھتی ہیں جہاں پر کہ اسلام کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کرنے یا اس کو برپا کرنے کے لیے جہاں پر کہ جو مخالفت کرنی ہے اس کے لیے پھر یہاں سے چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نکالی جاتی ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے وہ اب اس دور کے لیے نہیں ہے، وہ ایک دور کے لیے تھا، اب بس آپ یہ جو کچھ رسومات وغیرہ ہیں وہ کریں اور کافی ہے۔ وہ انگریزی کا جملہ ہمارے بھی امپورٹ ہوتا ہے نا، جنرل مشرف کے دور میں بہت آیا تھا، ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ میں کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ریلیجن کے لیے ٹھیک ہے، وہ بیچارہ ہے ہی سوتیلا نا، اس بیچارے کے پاس سسٹم کے لیے دینے کو نہیں ہے، بٹ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، وہ کوڈ آف لائف ہے زندگی کی تمام گوشوں کے لیے، نہ صرف یہ کہ رہنمائی دیتا بلکہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کے پورے کے پورے آؤ، اور کہتے ہیں اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، تھوڑا سا ہم آگے اور چلتے ہیں۔ ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے نام تو اپنا دختر امت لکھا ہے، نام تو نہ ہوا، بہرحال ٹھیک ہے۔ ان کا سوال، انہوں نے پہلے ایک پیراگراف لکھا ہے جو میں نہیں پڑھ رہا، ان کا سوال یہ ہے: تنظیم اسلامی اللہ کے حکم کا مذاق بنانے والے اپنی مرضی سے کسی حکم کو ماننے اور کسی حکم کا انکار کرنے والے نافرمان مسلمانوں کی راہ میں سختی سے رکاوٹ بننے کی بجائے مسلمانوں کو دعوت دینے کی جس سنت پر عمل پیرا ہے وہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ ماشاء اللہ، بہت عملی سوال ہے کہ دعوت دینے کی سنت پر عمل پیرا ہے، اس کو کہاں سے اخذ کیا گیا، جبکہ بہت سے معاملات ایسے آ رہے ہیں کہ جہاں دین کا اور دین کے شاعر کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے بارہا ذکر کیا، آج بھی ذکر آیا منہج انقلاب نبوی کا بھی، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل سے مطالعہ کیجئے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، انشاءاللہ اس کے لنکس بھی ہم پرووائڈ امید ہے کہ کر دیے جائیں گے آپ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اگر ہم مکہ مکرمہ کے 13 برس کو دیکھیں، کتنے بت رکھے ہوئے؟ 360 بتوں کی گندگی سے کعبے کو بھرا ہوا، معاذ اللہ، اور 13 برس حضور مکہ مکرمہ میں رہے۔ حضور سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ حضرت عمر ایمان لے آتے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر حمزہ ایمان لے آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جیدھار لوگ تھے، ایک بت بھی ٹوٹا نہیں ٹوٹا، بڑی حساس مثال ہے۔ لیکن حضور نے بتوں کی نفی کی ہے، شرک کی نفی کی ہے، جب تک ہاتھ کی طاقت نہیں تھی زبان سے روکا ہے، اور اس کی مذمت کی ہے، اور اس کے لیے دلائل پیش کیے ہیں، توحید کے دلائل پیش کیے، تو شرک کی مذمت کے دلائل بھی پیش کیے، اور ان سب کی برائی بیان کی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اور برائی کی برائی بھی بیان کیسے کروائی گئی ہے؟ سورہ انعام میں کیا کہا گیا آیت نمبر 108 میں؟ ان کے بتوں کو سب و شتم نہ کرنا، برا نہ کہنا، گالیاں نہ دینا، ورنہ پلٹ کر ہی تمہارے معبود برحق اللہ کو برا کہیں گے۔ تو بتوں کا غلط ہونا، اس کا ذکر کرنا ایک شے ہے، اس ذکر کرنے میں اشتعال انگیز ہونے دوسری بات ہے جی۔ تو جیسے ہماری بہن نے کہا کہ اس قدر کام ہو رہے ہیں، معاذ اللہ، ہمیں بھی کڑن ہوتی ہے، سچی بات ہے، اس میں ان کے ان جذبات سے پورا اتفاق ہے۔ کیا کریں آخر ہم؟ تو ہم یہی کہیں گے، دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بدی کو تمہاری طاقت ہے تو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلو، اور زبان کی طاقت نہیں دل میں برا جانو، لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی ہوگا۔ جس کو آپ نے لکھا نا کہ دعوت کی سنت، تو دعوت کس چیز کی ہم دے رہے ہیں؟ دعوت ایمان کی بھی، حقیقی ایمان، شعوری ایمان، دعوت عبادات کو انجام دینے کی، دعوت اخلاقیات کو رویے درست کرنے کی، دعوت معاملات کو ٹھیک کرنے کی، دعوت حقوق العباد ادا کرنے کی، دعوت آپ نے کہا تلاوت کی تھی، قوا انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دعوت اس بات کی بھی، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، وتواصوا بالحق، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، جی۔ اس کی زمین پر اس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اس بات کی دعوت، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان کی تربیت، یہ پورا منہج انقلاب نبوی ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب میں بیان ملے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ بات یہ ہے کہ جتنی باتوں کو دیکھ کے کڑن پیدا ہوتی ہے، کڑن رہنی چاہیے، اور جو بس میں ہے زبان سے روکنے کی طاقت وہ ہم کریں۔ ہاں، بالفرض محال میرے دائرۂ اختیار میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، جہاں میرا اختیار ہے، تو شاید وہاں پر میں ہاتھ کی طاقت بھی استعمال کروں گا، لیکن ماحول میں، معاشرے میں میرا اختیار نہیں ہے، تو جو اختیار والے ہیں ان سے مطالبہ کروں گا جی، کہ وہ وقت کی اتھارٹی ان چیزوں کی بیخ کنی کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے ہم مختلف مہمات چلاتے ہیں،
اور کچھ کیسز بھی لڑ رہے ہیں جیسے کہ سود کے تعلق سے، تو ہم حکمرانوں کو بھی لکھتے ہیں، ممبرس آف پارلیمنٹ کو بھی لکھتے ہیں، ہم ججز کو بھی لکھتے ہیں، ہم پولیٹیشینس کو بھی لکھتے ہیں، ہم علماء کو بھی لکھتے ہیں، ہم دیگر ذمہ داران کو بھی لکھتے ہیں کہ بھائی خدا را آپ اپنے دائرۂ کار میں اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان برائیوں کو روکنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارا دعوت کے نتیجے میں ہی یہ کام چل رہا ہے جو کہ ابھی ہمارے بس میں ہے۔ تو جب طاقت ہاتھ کی ہوگی تو پھر ہاتھ استعمال ہوگا، لیکن جب تک ہاتھ کی طاقت نہیں تو ہم زبان سے روکنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کو متوجہ کریں گے کہ وہ طاقت کو استعمال کر کے منکرات کو، اس طرح کی چیزوں کو روکنے اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جو چینلز دین کے خلاف کریں ان کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، ان کے باہر ہم دھرنا دے سکتے ہیں، ان کے جو جس حد تک بھی قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق تو کریں، ابھی تک تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مخاطب بھی مسلمان ہیں، ہم ان کو ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اس کے تحت بھی بلائیں، والموعظۃ الحسنہ اس کے تحت بھی بلائیں، وجادلہم باللتی ہی احسن اس طرف بھی، یعنی کہ ہم یہ مت سمجھیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ بدل نہیں سکتے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ تو بھلے مسلمان ہے لیکن یہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اچھی امید رکھ کے ان پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دو پہلو اس میں بڑے قیمتی ہیں، ایک تو جو آپ نے فرمایا نا، یعنی یہ جو اچھا ہم میں سے کون پرفیکٹ ہے؟ ہم اپنی بھی برائیاں اور خطائیں گناہ ان پر بھی توجہ کریں، ایک دوسرا اگر کسی کو مبتلا دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک ہمدردی کا پہلو۔ ایک بندہ آگ میں جل رہا ہے، کیا کریں گے؟ تم نے دیکھا نہیں، تم نے چولہا دیکھا نہیں، تم نے ماچس دیکھی نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم اندھے تھے کیا؟ یہ تو نہیں کہا جائے گا، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اگر مبتلا لوگ اگر ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش، نصح و خیر خواہی کا جذبہ ایک۔ اچھا مجھے یاد آیا کہ آپ کے علم میں ہے اور کسی خطاب جمعہ میں نے ذکر کیا تھا 2-3 مرتبہ کہ ماضی میں ویلنٹائنس ڈے ہمارے بڑا شدت کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ اب اگر آپ محسوس کریں، ہم اس وقت لاہور بیٹھے ہیں، میں کراچی رہتا ہوں، شدت کم ہو گئی، اور اگر آپ محسوس کریں، میں خطاب جمعہ میں بھی کہا تھا، صرف دینی طبقات کی طرح، جن کو معروف دینی طبقات کہتے ہیں، ایون یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کی طرف سے، ایون شو بز کے لوگوں کی طرف سے یہ بات اٹھی کہ بھائی یہ تو ہمارے فیملی سسٹم کو برباد کرنے والا ایونٹ ہے نا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اگر میں 5 سال پرانی بات کروں تو کراچی اگر ہم ٹریول کرتے تھے ایک کونے سے دوسرا کونا، 20 اگر سگنلز آ رہے ہیں ٹریفک کے دوران، تو 18-19 پر 13 فروری کی رات یا 14 فروری کی شام گلاب کے پھول بکرے ہوتے تھے، ایک پھول 200 روپے کا، اتنا مہنگا۔ 18 سے 19 20 میں سے، اب الحمدللہ 20 میں سے ایک بھی نہیں ہوتا، میں خود اس کا وٹنس ہوں، اور میں اس بات کی تحسین کروں گا۔ بڑا بگاڑ ہے ہماری قوم میں، لیکن ہم ڈیڈ نہیں ہیں۔ میں تحسین اس بات کی کر رہا ہوں کہ جمعوں میں تو بات ہوتی تھی، دینی طبقات کی طرف سے بات ہوتی تھی، یونیورسٹیز کے بعض اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، غلط ہے، وہ پلے کارڈز لے کر سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے۔ شو بز اور اس فلم انڈسٹری کے لوگوں کی طرف سے بات آ گئی، ان کے باقی باتوں سے اختلاف ہے ہمیں، لیکن یہ والا پہلو کہ بھائی یہ تو ہماری سسٹم کو فیملی سسٹم کو برباد کر دیں گے۔ میں خود اس بات کا وٹنس ہوں، اگر میں کراچی ٹریول کرتا ہوں اس 14 فروری کے آس پاس، تو اب 20 میں سے ایک جگہ مجھے گلاب کے پھول نظر نہیں آتے، یعنی کہ آواز بلند کرنا صرف آئینی حق نہیں، فرض ہے، ذمہ داری دینی، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس ایک ایونٹ کو ختم کروایا گیا ایک پبلک پریشر کے نتیجے میں، میں سمجھتا ہوں کہ دیگر منکرات کے خلاف بھی آواز بلند ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میڈیا چینلز یہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی بات بلند کریں نا، آپ اپنے فورمز کو استعمال کریں، ان کو بات کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اچھا سرفراز صاحب ہیں، انہوں نے سوال کی بجائے انہوں نے مشورے دیے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو فوری طور پر ہر سطح پر ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ، سیاستدان، جج، فوج کے جرنیل وغیرہ درکار ہوں گے۔ جس اعلیٰ درجے کا ایمان اور کردار ضروری ہوگا اس کام کے لیے، اس کے لیے ابھی سے کیوں نہ تیاری کی جائے، اس کے لیے اسکول کالج سے بہترین صلاحیت طلباء کی کردار سازی کی جائے اور تربیت شدہ نوجوانوں کو ہر شعبے میں آگے بڑھایا جائے، گویا حکومت ملنے سے پہلے ہی ہر شعبے میں مرد مومن موجود ہوں۔ جوں ان کی تعداد بڑھے گی، ان کے اثرات معاشرے پر ظاہر ہونے لگیں گے۔ بال یہ ان کے کچھ وہ ہیں خواہشات ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اس پہ کچھ جی ضرور، کیونکہ یہ بات آتی ہے اکثر کہ اچھا اس کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں، میں ایک قابل عمل جواب دے دوں گا آخر میں انشاءاللہ، کہ بھائی ہم اسکول بنائیں، ہم ڈے 1 سے پلے گروپ سے بچوں کو ڈیولپ کریں، ان کا ذہن بنائیں اور ان کو ڈفرینٹ فیلڈز میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا ایک جواب، کتنے اسکول ہم بنا لیں گے بھائی، ٹھیک ہے، جبکہ 5.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں ابھی جاتا ہے اور 1.5 سے 2.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے ابھی باہر ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے کہ آپ اسکول بنانا شروع کر دیں اور آپ خود ہی اس کو وہ کریں۔ ایک اس کا فیزیبل پہلو یہ ہے، اسکول تو چل رہے ہیں، کالجز بھی چل رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں،
کیوں نہ ان اداروں کے ذمہ داران یا اونرز یا پرنسپلز یا ٹیچرز ان پر محنت ہو، ان کو کسی طرح انگیج کریں، اور مطلب اگر 1000 ٹیچر ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ بچوں کو کل کیٹر کر لے گا. مثال کے طور میں جس سمپل اگزامپل دے رہا ہوں. تو بجائے اس کے کہ 7 کروڑ بچوں کی فکر آپ کریں تو آپ چند ہزار یا 1-2 لاکھ ٹیچرز کی فکر کر لیں، اس کو اور تھوڑا نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. تو قابل عمل بات یہ ہے دعوت کا موقع اب بھی ہمارے پاس ہے. دعوت دینے کا مطلب خالی کسی کو ایک اسپیسیفک درس قرآن میں لا کر بٹھانا ہی نہیں ہوتا. 1 to 1 دعوت بھی ہوا کرتی ہے، مستقل رابطے کی شکل بھی ہوا کرتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کو انوائٹ کر کے، اسکول کے حضرات ہوں، کالجز کے حضرات ہوں، انوائٹ کر کے بات ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. تو اگر میں تنظیم اسلامی کی بات کروں اور دینی جماعتوں کی بات کروں، اگر ہم سب مل کر دعوت دین کے عمل کو تیز کریں، اس نظام والے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، دعوت جزوی نہیں پورے دین کی دعوت، تو بہرحال انہی بچوں نے کل ٹیکنوکریٹس بھی بننا ہے، انہی بچوں نے کل بیوروکریٹس بھی بننا ہے، انہی لوگوں نے کل جو ہے وہ اور پوزیشنز کو سنبھالنا ہے. یہ ذرا ایک نسبتاً لمبا کام. آج بھی تو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، آج بھی تو ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، آج بھی پولیٹیشنز بیٹھے الحمدللہ مسلمان ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی اجازت دیجیے گا یہ پلے گروپ یا نرسری کے ایج سے تو تیار نہیں ہوئے. دیور دیر ان دا سوسائٹی. صدیق اکبر کی حیثیت آلریڈی تھی، سیدنا عمر جیدار تھے، خالد بن ولید پہلے اس کیمپ میں تھے نا، احد کا جو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا. علم میں کیا پڑا؟ ایمان کا بیج پڑا ہے، ایمان کی محنت ہوئی ہے. تو صدیق کا وہ سارا خیر اسلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سیدنا عمر کی وہ ساری طاقت، ولیم میور نے کیا کہا تھا، ایک عمر مسلمانوں کو اور ملتا ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی جی. اور وہ خالد جو اس طرف تھے رضی اللہ عنہ، جب مسلمانوں کو نقصان اس طرف آئے تو پھر سیف من سیوف اللہ، یہ ہے وہ فوراً کرنے کا کام. تو دعوت کا عمل ہر طبقے میں، بالکل شروع میں ہم نے کیا بھائی ریاستی اداروں کے اہلکار بھی تو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کا بھی حق ہے ان تک دعوت پہنچے، اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم کوشش کر سکیں اس چیز کی. اگر یہ دعوت کا عمل اس مؤثر انداز سے ان تمام طبقات میں جائے گا تو پھر آج کے پلے گروپ والے بچے کے لیے مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کل وہ 20 22 25 سال کے بعد کسی پوزیشن پر پہنچے گا. وہ بھی بعض لوگوں کی میتھڈالوجی رہی ہے، اس میں نہیں جا رہا، لیکن حضور نے تو یہ کام کیا. بانی محترم بانی تنظیم تو کہتے تھے حضور نے تو ایڈلٹس پر کام کیا ہے جی، اور انہی کی ساری صلاحیتیں کیا ہے، وہ خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. جب ان کو دین ملا تو جو ان کی صلاحیتیں کبھی جاہلیت کے اور امور میں استعمال ہو رہی تھی، آج وہ صلاحیتیں ساری ادھر. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، بتائیے کسی کا جی تھا، یعنی کسی کی ہمت تھی کہ ابو جہل کے جا کے پٹائی لگائے؟ اٹ واز جسٹ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا بالکل آل آف دا سڈن کایا پلٹ گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ میں ویسے ایک عرض کروں کہ کچھ سال پہلے ڈاکٹر ذاکر صاحب سے ملاقات ہوئی ملیشیا میں، تو انہوں نے ایک بات کی بڑی اچھی جو کہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی. ظاہری بات آپ کو علم ہے کہ ان کا اسکول ممبئی میں تھا اور وہ بہت اچھا چل رہا تھا، اس کے بچے بڑے زبردست مقرر تیار ہو رہے تھے اور سپر کڈز بنا رہے تھے باقاعدہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آصف بھائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول سے زیادہ ضروری یونیورسٹی بنانا ہے، کیونکہ جب ہم اسکول میں سب کچھ پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد جب بچے کالج میں جاتے ہیں تو پھر وہ ایک چینج انوائرمنٹ ملتا ہے، اور وہ جو ان کا بانڈ ہوتا ہے دین کے ساتھ اس کے کمزور ہونے کا امکان ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو میں پلاننگ کر رہا ہوں، یہ انہوں نے کچھ سال پہلے بات کی تھی کہ اسلامک یونیورسٹی ایسی بنے. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ کاوش ہے، کوئی بناتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ دین کی دعوت اور یہ جو بیج ہے یہ اس طرح اس وسیع پیمانے پر بکھیر دیا جائے اور بکھیرتے رہا جائے کہ اس سے اپنی اس کی ایک جو ہے اس کی ایک طاقت ہے، اور وہ ایڈلٹس کو بھی جی پائیدار اس کے اثرات ہوتے پائیدار ہیں. ہمارے ماضی کے ایک نیول چیف، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی اور میں ذاتی طور پر واقف ہوں، اور انہوں نے اپنے ہاں باجماعت نماز کا سلسلہ ذاتی طور پر واقف ہوں. کوئی آفیشیل میٹنگ ظہر کی نماز کے وقت نہیں ہوگی، نیول چیف ہمارے سابقہ، اور اگر فار اینی ریزن کوئی ایسا ہارڈ ٹائم آ جائے تو میٹنگ میں اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اتنے بجے ظہر کی باجماعت نماز ہوگی. ایک انہوں نے اپنے ذمہ داری کے دور میں باقاعدہ قرآن سینٹرز نیول یونٹس میں بنائے جو آج بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں پہ آفیسرس کے لیے، سپورٹیو اسٹاف کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے باقاعدہ قرآن کی تعلیم، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے آس پاس جانے سے قبل ان کی ایک تقریر بہت معروف ہوئی ہے،
اور اس میں وہی باتیں تھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ الیوم اکملت لکم دینکم اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جی آپ کو سارا ملے گا. اب یہ کون تھے؟ اسی معاشرے میں تھے، ہائی پوزیشن پر گئے، ایمان کا بیج پڑا، قرآن سے محبت پیدا ہوئی، ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ دین کی طرف راغب تھی، تو اللہ نے جو کام ان سے لینا تھا وہ لیا. اس معنی میں میں سیکنڈ کروں گا بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمیں ایڈلٹس پر بھی کام کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس، جہاں بچوں پر، مجھے اپنے بچوں پر خود تو کام کرنا ہے، یہ تھوڑی میں انتظار کروں گا 40 کو میں ان کو دعوت دوں گا، وہ چلے کام، لیکن نظام کی سطح پر اگر ہم تبدیلی کے خواہاں ہیں تو اس سطح پر ان ایڈلٹس کے اوپر دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جناب، اس وقت بہت ہمارا بلکہ زیادہ ہو گیا اس دفعہ معمول سے، لیکن لہٰذا ابھی ہم یہیں پر ان کو سوالات کو روکتے ہیں. آپ کی تشریف آری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور استقامت دے ہدایت کے ساتھ. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات ماہ جون 2023 کا. شروع میں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ آپ اس میں سوالات بھیج سکتے ہیں، فقہی نوعیت کے نہ ہوں، اور اپنا نام اور اپنا شہر یا کانٹیکٹ نمبر ضرور دیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے جس پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، markaz@tanzeem.org. آپ سوال بھیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.